رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع نمبر 10. سوال کریں. بنی اسرائیل سے کم کتنی. آتیناہم آتی عطا کی دیں نا ہم نے ہم ان کو دی ان کو من آیتم بینہ من سے آیتن نشانیوں سے بینہ ظاہر نشانیوں سے. وَمَن یبدل اور جو یبدل تبدیل کر دے نعمت اللہ کی نعمت کو من بعد اس کے ما جاءتہ یہ کہ آئی اس کے پاس. فإن اللہ پس بے شک اللہ شدید العقاب شدید معنی سخت شدید ہے عقاب عذاب دینے میں یا عذاب دینے والا ہے سخت عذاب دینے والا ہے. کہا کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے سوال کریں انہیں کتنی نشانیاں دی گئی تھیں اور انہوں نے کتنی نشانیوں کو جھٹلایا. انہیں اتنی نشانیاں دی گئی تھیں کہ رسولوں کی صداقت کے متعلق اور اتنی نشانیاں تھیں جیسے کہ فرعون سے نجات دینا من و سلوہ اترنا. یہ ساری نشانیاں جتنی ہم پڑھ کر آئے ہیں نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی انہیں یقین نہیں آیا اور انہوں نے نعمت کی ناشکری کی. سوال آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے. بنی اسرائیل سے سوال اس لیے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل سے سوال کریں تاکہ مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت حاصل کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کے پاس کس قدر دلائل آئے ہیں لیکن وہ ان سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے ان کو تبدیل کر کے گمراہی اور ہلاکت میں پڑ گئے جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انہیں دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے. اللہ کی نعمت کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نعمت یعنی کہ اسلام. اللہ کی نعمت سے مراد اسلام ہے. یعنی جب انہوں نے اللہ کی نعمت یعنی اسلام سے کفر کیا ہے اسلام کو نہیں مانا ہے دلائل آنے کے باوجود معجزات آنے کے باوجود تو اب انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے اس وجہ سے وہ عذاب کے مستحق بن گئے ہیں. یہاں پر نعمت کے بدلنے کا مطلب ہم یہی لیں گے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور اعراض کا راستہ اپنایا. ٹھیک ہے. نعمت کے بدلنے کا معنی کیا ہوگا؟ نعمت کے بدلنے سے مراد کہ کفر اور اعراض کا راستہ اپنایا. زینا مزین کر دی مزین کی گئی زینت دی گئی للذین ان لوگوں کو کافرو جو کافر ہوئے حیات الدنیا دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی سجا دی گئی اسے زینت کر دیا گیا خوشنما بنا دیا گیا. وَيَسْخَرُونَ اور مسخر تسخیر کرتے ہیں. یہ مسخر سے نہیں یسخر مذاق اڑاتے ہیں. یسخرون تسخیر کرنا یعنی مذاق اڑانا. وَيَسْخَرُونَ وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے ہیں. ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں یا ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو تقوا پرہیزگار ہیں فوقہم فوق معنی اوپر ہم ان کے اوپر یوم القیامہ قیامت کے دن. لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر ہوں گے یعنی کہ ان پر غالب ہوں گے. واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے.
مسلمانوں کی اکثر تعداد شروع میں کیا تھی؟ غربا پر مشتمل تھی. جو ایمان لے کر آتا تھا وہ کیا تھا؟ وہ غریب ہی ہوتا تھا. جو غریب ہوتا تھا دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر، یعنی جس کے پاس آسائشیں ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتا تھا؟ اسلام قبول کر لیتا تھا. اسی لیے کافر یعنی جو قریش مکہ تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہر دور میں اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جو امیر ہوتا ہے وہ غریب کا ایسے ہی مذاق اڑاتا ہے. تب بھی یہی کچھ تھا. تو یہاں پر وہی بات آ گئی کہ مزین کر دیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قیامت والے دن یہی جو فقراء ہیں اپنے تقوی کی بدولت اتنا بلند مقام حاصل کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی میں کیا ہوگا کہ وہ ان پر فوقیت حاصل کر لیں گے، ان پر غالب آ جائیں گے. قیامت کے دن ان لوگوں پر، کفار پر، جو آج ان پر ہنس رہے ہیں ان کی غربت کی وجہ سے، ان پر غالب آ جائیں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. کانا تھے الناس لوگ، امتا واحدہ ایک واحد امت، ایک ہی امت تھے. لوگ ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی گروہ تھے. فبعث پس بھیجا اللہ نے نبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور اتاری معہم ساتھ ہم ان کے کتاب بالحق حق کے ساتھ، لیحکم لی مانا تاکہ، یحکم حکم کریں، بین الناس بینا درمیان، الناسی لوگوں کے درمیان، فیما اس میں جو اختلافو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جن کاموں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں کیا کریں؟ اللہ کی کتاب میں سے واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے. نبیوں کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ خوشخبریاں دینے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی کام کا فیصلہ ہو جائے. جس کام میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہو جائے. آگے دیکھیے، فی مختلفو فی جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس میں کیا ہو جائے؟ فیصلہ ہو جائے. وما اور نہیں، اختلاف کیا فی ہی اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جو دیے گئے، من بعد یا پیچھے، ماں جاءتہم ماں اس کے جو، جاءتہم آئیں ان کے پاس، بینات مانا دلائل، بغین سرکشی سے، بینہم اپنے. اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اس کے باوجود کہ ان کے پاس جو تھے وہ احکام آئے تھے، کھلی دلیلیں آئی تھیں، پھر بھی انہوں نے ہی اختلاف کیا، انہوں نے ہی آپس میں ضد کی. فہد اللہ پس ہد اللہ ہدایت دی، اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، لما اختلفوا اس چیز کے باوجود، اختلاف کیا انہوں نے، فیہ اس میں، من الحق حق سے، باذن حکم کے ساتھ. کیا کہا جا رہا ہے کہ گروہ ایک ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف کیا کی؟ ان کی راہبری کی، انہیں ہدایت دی. آپس کی ضد کے باوجود بھی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے کیا کر دی؟ راہ دکھا دی. واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء وہ جسے چاہتا ہے، الی صراط طرف راستے، مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اچھا، یہاں پر شروع میں آیا کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی گروہ تھے. یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو 10 صدیوں کی مدت تھی نا،
اس میں کیا تھا؟ اس پوری مدت میں لوگ ایک ہی شریعت حق پر قائم رہے. جو حق کی شریعت تھی، دین اسلام تھا، اس پر قائم رہے. بعد میں شیطان نے ان کے درمیان اختلافات ڈالے اور ان کے درمیان کیا کیا کہ دشمنیاں پیدا کی، جس کی وجہ سے وہ راہ حق سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے نافرمانی کی اور نافرمانی کی بدولت انہیں ناکامی ملی، محرومی ملی، ذلت و رسوائی، اور پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہوا. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ڈرائیں، تاکہ وہ ان کو صحیح اور غلط کا راستہ بتائیں. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ کتابیں بھی دی جس میں احکام تھے، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. انبیاء کو حکم دیا کہ وہ اس میں کیا کریں، ان کی آپس میں صلح کروائیں. آگے دیکھیے، کیا حسب تم گمان کیا، احتساب سے ہے. حسب تم، حسب احتساب کیا تم نے، گمان کیا تم نے، ان یہ کہ تدخلو داخل ہو جاؤ گے، جنت میں، ولما اور ابھی نہیں، یا اتکم آئی تم کو، مثلو مثال یا حالت ایسی، الذین ان لوگوں کی طرح، خلو گزرا، من قبلکم تم سے پہلے. خلو ہم نے خلوت سے لیا تھا، تنہائی سے لیا تھا. یہاں پر معنی آ رہے ہیں گزرنے کے، پیش آنے کے. کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تمہیں پہلے لوگوں کی طرح جو ہے وہ مشکلات بھی پیش نہیں آئیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں اتنی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے. مستہم پہنچی انہیں، بأساء فقیری، ضراء بیماری، وزلزلوا اور ہلاک ہوئے، ہلا دیے گئے، زلزلے سے ہے زلزلوا، ہلائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول کہا، رسول نے، والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان لائے، معہ ان کے ساتھ، متا نصر اللہ، متا کب، نصر اللہ اللہ کی مدد آئے گی. یعنی جو شروع میں ایمان لے کر آئے تھے انہیں کیا پہنچا؟ اس قدر ان کے اوپر سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، اس قدر ان کے اوپر بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور وہ ہلائے گئے زلزلے کی صورت میں. اور تب یہاں تک کہ صورتحال پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ لوگ یہ کہہ اٹھے کہ کب، آخر کب اللہ کی مدد آئے گی. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں پہنچی اور تم کیا ہے کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے اتنی آسانی سے جنت میں. تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں جانا اتنا ہی آسان ہے، حالانکہ تمہارے اوپر ویسے حالات ہی پیدا نہیں ہوئے جیسے پہلے مومنین کے اوپر آئے تھے. تو یہاں پر ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات ہی نہیں گزرے. حالات یہاں پر خلو آزمائش جو ہے یہ اللہ تعالی کی سنت ہے. پہلے بھی ایمان جو لے کر آیا تھا اس کے اوپر بھی اللہ نے آزمایا تھا، اس کے اوپر بھی آزمائش آئی تھی کہ آخر یہ لوگ کتنے ہیں جو دین پر قائم رہتے ہیں، جو مجھ سے مدد مانگتے ہیں، میری طرف رجوع کرتے ہیں، آخر کتنے ایسے لوگ ہیں. اور آج کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشکری شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگتے ہیں. تو دیکھیے، ایمان اگر لے کر آئے ہو نا تو مان لو کہ آپ کے اوپر کیا آنی ہے؟ مشکلات آنی ہے، پریشانیاں آنی ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو ہی آزماتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا کرنا ہوتا ہے، اور جنت سے بلند مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جن حالات سے گھبرا کر انسان جینا چھوڑ دیتا ہے نا، وہی حالات ہوتے ہیں جنت کی طرف لے جانے والے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حالات آپ نے رو دھو کر شکوہ کرنے سے نا امیدی میں گزارنے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر دعا کرنی ہے کہ اللہ کی رضا مانگنی ہے اور دین اسلام کے مطابق چلنا ہے.
اگر ایسا کر لیا تبھی تو جنت کے راستے کا مسافر بنا جائے گا. تو دیکھیے جنت کا راستہ کیسا راستہ ہے. جنت کا راستہ تو زندگی کے نقشے کو بدلنے کا راستہ ہے نا, اپنی شخصیت کو بدلنے کا راستہ ہے. جنت کا راستہ تو ہے ہی مشکلات کو برداشت کرنے کا راستہ. جنت کا راستہ تو ہے ہی تنگی اور مصیبت میں صبر کرنے کا راستہ. جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے. آزمائشوں اور امتحان کے بعد ہی تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے گا نا, تبھی تو اللہ اپنے لیے خالص کرے گا. جب مشکلات ہی نہیں آئیں گی آسانی سے, بغیر شیطان کے فتنے کے ہم آسانی سے دین پر قائم رہ لیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں شیطان ورغلائے بھی نہ. شیطان ہمارا دشمن ہے, جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں شیطان ورغلا کیوں رہا ہے, ہمیں شیطان کیوں ورغلا رہا ہے, اسے کیا مسئلہ ہے, ہم اگر اللہ کی عبادت کریں تو اللہ ہی نہیں تو کہا کہ جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے. مشکلات آئیں گی, تنگی آئے گی, مصیبت آئے گی, پریشانی آئے گی, تکلیف آئے گی, ہلائے جاؤ گے, بری طرح ہلائے جاؤ گے, زلزلے پکڑ لیں گے, قتل و غارت ہوگی, جنگیں ہوں گی, جلا وطنی ہوگی, مال لوٹ لیا جائے گا, دہشت میں مبتلا کر دیے جاؤ گے, اور بہت سارے نقصانات آئیں گی. تم کیا سمجھتے ہو جنت میں اتنی آسانی سے چلے جاؤ گے؟ اب دیکھیے اتنے ایسے مشکلات ہوئے تھے حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آخر کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اللہ کی مدد پر یقین رکھنے کے باوجود رسول اور ایمان والے پکار اٹھے. انہیں شک و شبہ نہیں تھا کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی, نعوذ باللہ, انہیں ایسا نہیں تھا. وہ اللہ کی مدد کے وعدے پر یقین رکھتے تھے. اس وقت مقام ایسا آ گیا, اس قدر حالت اضطراب آ گیا کہ ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بس جلد از جلد مدد آ جائے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل نا امید ہو گئے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے گا اور اللہ کی مدد آ کیوں نہیں رہی ہے. ایسا نہیں تھا کہ انہیں کوئی نا امیدی تھی, بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد مدد آ جائے. ٹھیک ہے, یسألونک, وہ سوال کرتے ہیں. اچھا اس آیت کو مکمل کرتے ہیں. الا, خبردار, انا, بے شک, نصر اللہ, اللہ کی مدد جو ہے, قریب, وہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. یعنی مشکلات سے گھبرا کر نا امیدی نہ اختیار کر لینا, شیطان کی روش نہ اختیار کر لینا, بلکہ ثابت قدم رہنا. اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. یسألونک, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ماذا, کیا, ينفقون, خرچ کریں. قل, کہہ دو, ما, جو کچھ, انفقتم, خرچ کرو تم, من مال, اپنے مال سے, فللوالدین, بس والدین کے لیے, والاقربین, اور قرابت داروں کے لیے ہو, والیتامی, یتیموں کے لیے ہو, والمساکین, اور مساکین کے لیے ہو, وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے ہو, وما, اور جو کچھ, تفعلوا, تم کرو گے, من خیر, خیر میں سے, بھلائی میں سے, فإن اللہ, پس بے شک اللہ, بھی, اسی کے ساتھ, علیم, وہ جاننے والا ہے. تم جو بھی نیکی کرو گے, تم جو بھی بھلائی کرو گے, تم جسے بھی دو گے, تو کیا ہے, وہ کیا ہے, اللہ اسے جانتا ہے, اللہ اسے جاننے والا ہے. تو یہاں پر بھلائی سے مراد کیا ہے, دوسرے کی مدد کرنا مراد ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ آیت جو نازل ہوئی ہے جس میں خرچ کرنے کی جگہ بتا دی ہیں. اب یہاں پر اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ, یسألونک, وہ آپ سے